ان کو ایک اپنے ہی بنائے ہوئے امیج میں قید کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو بڑا رائٹر ہوتا ہے اس کے یہاں ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے کرونالوجیکلی اس کے سارے کام کو دیکھیں تو وہ آپ کو ایک شخص نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جو فکشن رائٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ دوسرے انسانوں یا دوسرے کرداروں کے اندر چلا جاتا ہے، ان کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت کرتا ہے، اور طرح طرح کے کرداروں کو، جس کو ملٹی ویلنس بھی کہتے ہیں۔ اور جو باختہ نے ایک نظریہ دیا تھا بڑے فکشن کا، جس کو وہ ڈائیالوجیکل کہتا تھا کہ ناول ہوتے ہیں، کہ جو چھوٹے رائٹر ہوتے ہیں ان کے یہاں آپ کو ایک ہی انسانی آواز شروع سے لے کر آخر تک دکھائی دیتی ہے، اس کا ایک ہی لہن، ایک ہی لہجہ، اور وہ جب مختلف کرداروں کو بھی پیش کرتا ہے تو ان کے پیچھے خود نظر آتا ہے۔ لیکن بڑا رائٹر وہ ہوتا ہے، وہ دوستویفسکی کی مثال دیتا تھا، کہ جو مختلف اس کی شخصیت سے بالکل مختلف کردار ہوتے ہیں، جو برے کردار بھی ہو سکتے ہیں اور جن کی زندگیوں میں بہت کجی بھی ہو سکتی ہے، جو پاگل بھی ہو سکتے ہیں، جو سماج کو یکسر ٹھکرانے والے بھی ہو سکتے ہیں، یا اولیاء اللہ بہت اعلیٰ مرتبے کے ہوتے ہیں، تو وہ سب کرداروں کو اپنی ہی زبان میں اس ناول کی عدالت میں ایک طرح سے مقدمہ پیش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تو بڑے رائٹرز کے ہاں ایک آواز نہیں ہوتی، وہ کئی۔ انتظار صاحب کے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں سارے سفر کو، تو وہ آپ کو ایک انتظار سا نظر نہیں آتا۔ ہم نے اپنی مرضی سے یہ کر دیا کہ ہم نے کہا کہ اس کا وہ حصہ جو دیو مالا والا حصہ ہے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حصہ ان کا زیادہ ایک آرٹسٹک یعنی پاورفل ہو، لیکن وہ اس سے پہلے بھی لکھ رہے تھے، اور وہ آپ اس کو چاہیں تو اس ارتقاء کا جو ایک نظریہ ہے، لیکن لازمی نہیں کہ اس نظریے سے آپ اتفاق کریں، جس کو ہم عام طور پر یہ ڈارون کے اثر سے جو ایک سوشل ڈارونزم پیدا ہوا، جس کو ہربرٹ اسپینسر لے کے چلے، اس سے ہم نے یہ بات اخذ کر لی کہ جناب ارتقاء ہمیشہ نیچے سے اوپر تک ہوتا جاتا ہے۔ انسان کے جو داخلی تجربات ہیں اور تخلیقی تجربات ہیں، ان میں یہ ایک طرح کا سیریل نہیں ہوتا کہ آپ پہلے معمولی لکھتے ہیں، پھر بڑا لکھتے ہیں، پھر بڑا لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جوانی کی حالت میں بہت اچھا لکھے، اعلیٰ درجے کا، اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچے تو وہ خراب لکھے۔ چاہے اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے بہت سی چیزیں ایک عام سی لکھی ہوں، لیکن آخری عمر میں جا کر وہ کوئی ایسی چیز لکھ دے جو بالکل اس سے ہو۔ تو اس لیے وہ اس طرح ہم اس کے ایوولوشن کو، بلکہ اس کے لیے ایوولوشن کا نام بھی مجھے لگتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ ایک طرح سے ڈسکور کرتے ہیں۔ یہی کچھ انتظار صاحب نے بھی کیا۔ شروع میں انہوں نے جو کہانیاں لکھی وہ خود بھی اگرچہ بتاتے ہیں، اگرچہ جو لوگ رائٹر اپنے بارے میں بتاتے ہیں ان کا زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے زیادہ تر اپنی اپالوجی پیش کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی باتوں کو کاؤنٹر چیک کرنا چاہیے ان کی تحریروں سے بھی۔ تو وہ اگر ان کو دیکھیں تو ان میں آپ کو شروع میں وہ بالکل ایک حقیقت نگاری کے ذیل میں انہوں نے افسانے لکھے، اور اس میں ناسٹیلجیا سے ان کی شروع کے افسانوں میں ہے، جس کو بڑا ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں ناسٹیلجیا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جس جگہ کو چھوڑ کے آئے تھے، اور اس کو جہاں لاہور میں آئے ہیں، لاہور میں ان کا بالکل دل لگ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ آپ لاہور میں بیٹھ کر مسلسل ڈبائی کا ذکر کرتے ہیں، مسلسل آپ جو تاج گنج کا روضہ اس کا ذکر کرتے ہیں، قطب صاحب کی لاٹ کا ذکر کرتے ہیں، یا وہاں کے سارے کلچر کا ذکر، یہ ان پہ اعتراض بھی کیا گیا۔ تو لیکن شروع میں ان کو وہ نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے ایک کام جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اسکر صاحب نے، جس میں نانی اما کا کردار ہے، انہوں نے ایک ذاتی اور نجی یادداشت کو ایک جو اجتماعی حافظہ ہے اس کے ساتھ جوڑا، یہ ان کا بہت کام تھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جو نانی ہیں وہ تو انہیں کہانیاں بچپن سے سنا رہے تھے، لیکن ان کی کہانیوں میں یا اپنی کہانیوں کے بارے میں جو بیانات دیے ان میں نانی بہت دیر سے آئی ہے۔ شروع میں اگر آپ انتظار صاحب کو پڑھیں تو وہ نانی کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ آخری اور جو مڈل ایج کے بعد جب آئے تو نانی کو یاد کرنا شروع کیا، پہلے نہیں کرتے تھے۔ شروع میں انہوں نے چیخوف کو اور یہ بیدی کو اور یہ خود بھی کہتے ہیں قرۃ حیدر کو اور کشن چند کو بہت پسند کرتے تھے، پریم چند کو وہ کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ پریم چند سے انہیں کوئی ایک مطلب ایک عجیب سی پرخاش تھی، ان کا وہ بڑا طنز امیز پریم چندی افسانہ۔
لیکن باقی جو کچھ ترقی پسند تھے ان کا ذکر کرتے تھے. یہاں بلکہ لاہور کا ذکر خالد نے کیا تو لاہور میں آ کر انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین میں بعض اپنے افسانے بھی پیش کیے. بعد میں عارف اکبر مدین نے کہا کہ بس اب نو مور، اب مزید ہم شامل نہیں کر سکتے. تو شروع میں وہ انتظار صاحب بالکل اپنے جو ان کے زمانے کا معاصر افسانہ اور عالمی افسانہ تھا اور جو زیادہ حقیقت نگاری والا تھا وہ تھا. لیکن آگے چل کر 1960 کی دہائی میں ایک بہت ان کے یہاں ایک تبدیلی نظر آئی، جس کی طرف جو آپ کا سوال ہے جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے ہجرت، آپ کو دیکھیں باقی کے شاہ صاحب کی کہ ہجرت ان کے لیے نہیں تھا، لیکن ہجرت کا ایک جو تجربہ تھا وہ شاید باقی لوگوں سے بہت مختلف تھا. انہوں نے سب سے بڑا یہ کمال کیا کہ اس ہجرت کے تجربے کو جو تاریخ، تہذیب اور خود انسانی تہذیب اس کے ساتھ جوڑا. انہوں نے سوال کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جس ہجرت کے تجربے سے ہم گزرے ہیں اس کی تاریخ اور تہذیب اور اساطیر میں مثالیں کیا کیا ہیں. وہ پھر وہاں تک جاتے ہیں، اس میں سامی اساطیر بھی آتی ہیں اور انہوں نے صرف اور ہندو اساطیر بھی آتی ہیں، اس میں بائبل بھی آتی ہے. بائبل مطلب جیسے ان کا افسانہ ہے آخری آدمی، وہ اس کا جو لہن ہے یا اس کا جو سارا کہانی کا، بلکہ اس کو بعض لوگ بائبل کی علامتی سے زیادہ اس کو تمثیلی افسانہ کہتے ہیں کہ اس میں بائبل کے قصوں کو انہی زبان، انہی کرداروں کی طرح اور اسی فضا میں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اولیاء کے ملفوظات ہیں ان سے انہوں نے بہت مدد لی. انتظار صاحب کا سب سے بڑا کمال تھا کہ انہوں نے جو تمام پرانی کہانیاں تھیں اور جو غیر مغربی کہانیاں تھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے یہ ان کا شروع میں تو انہوں نے قبول کیا کہ جو فکشن ہے وہ ایک مغربی صنف ہے. لیکن رفتہ رفتہ جب ان کے یہاں نانی سے لے کر مہاتما بدھ تک کردار آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مغرب کے جو فکشن لکھنے کی روایت تھی اس کے تحت ہم جو خالص دوسری طرح کا فکشن تھا اور جس کو مغرب کے فکشن کے کینن نے بے توقیر کر دیا تھا وہ کیا تھا. تو وہاں سے وہ داستان نبی حمزہ سے لے کر وہ پیچھے تک تمام وہ پنچ تنتر تک، کتھا سرساگر تک، جہاں تک کہانیاں تک، بائبل تک، ملفوظات تک اور الف لیلہ تک کے تمام کہانیوں تک گئے اور ان کو انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا. تو ہم جب ان کی بہت سی ہندو اساطیر کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ہندو اساطیر کو انہوں نے اپنے طرف، یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے ان سب کا مطالعہ کیسے کیا اور اپنے فکشن کو فائدہ کیسے پہنچایا. اور بھی بہت سے لوگوں نے یہ مطالعہ کیا ہے. ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، انہوں نے اس سارا جو سرمایہ تھا فکشن کا قدیم سرمایہ، خواہ وہ سامی اساطیر ہوں، ہندوستانی اساطیر ہوں اور مسلمانوں کی جو باقی ہیں وہ اساطیر ہوں یا باقی مغرب کی اساطیر سے انہوں نے کم رکھا تعلق، لیکن مشرق کا جو سارا سرمایہ تھا اس سے بہت ہے. یہ اس سب کو انہوں نے جس طرح ایک اپنے فکشن میں ری انوینٹ کیا اور اس کے پیچھے جو ہمیں انتظار صاحب نظر آتے ہیں وہ ایک ہندوستانی مسلمان ہے. اچھا یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے 20ویں صدی میں بہت سے جو مسلمان تھے ساؤتھ ایشیا کے، وہ اپنا رخ یا تو عجم کی طرف کر رہے تھے، جس کی مثال ہمارے جیلانی کامران ہے. جب وہ پاکستان میں مسلم تجربے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا رخ عجم کی طرف کرتے ہیں. علامہ اقبال تھے وہ اپنا رخ حجاز کی طرف کرتے ہیں. اور ان دونوں نے بڑی حد تک جو مقامی ہندوستانی تہذیب تھی اس کو نظر انداز کیا. انتظار صاحب واحد ہمیں ایسے رائٹر نظر آتے ہیں جنہوں نے جو ہند اسلامی تہذیب تھی جو ہندوستان میں مسلمانوں نے پیدا کی تھی، وہ اس تہذیب کا جو بنیادی ورلڈ ویو تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ سارے کو دیکھتے تھے. یعنی اس لیے دائیں بازو کا رجعت پسندی کا جو الزام لگایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ دراصل اس ہندی جو ہندوستانی تہذیب مسلمان کی تہذیب تھی اور جس میں ہندو دیو مالا حصہ بن گئی تھی، جو ہند جس کو ہم ہند اسلامی تہذیب کہتے ہیں، اس ہند اسلامی تہذیب کو اگر آپ پڑھیں جس کا یہاں موقع نہیں ہے اس کے، تو اس میں جو ہندوستان کی اساطیر ہے اور ہندوستان کا جو لینڈسکیپ ہے وہ سارے کا سارا وہ ان مسلمانوں مثلا اس لیے انہیں نارنگ صاحب کی وہ جو کتاب تھی ہندوستانی قصوں سے ماخوذ مسلمیاں، وہ بہت اس کا بڑا ذکر کرتے تھے کہ ان میں جو مسلمانوں نے بہت سی مسلمیں لکھی اور انہوں نے ہندوستانی قصوں کو بھی لکھا. تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا ہند اسلامی تہذیب کا تصور تھا وہ بنیادی طور پر ایک جمالیاتی تصور تھا، وہ ایک مذہبی تصور نہیں تھا. لیکن تو انہوں نے اس بنیادی تجربے کی روشنی میں اس کو سمجھا
اور اپنے فکشن کا وہ موضوع بنایا، اور آخر مورنامہ تک آپ دیکھیے وہ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کے لیے، ماحولیات کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ واپس وہیں کو ہندوستان کی طرف بدل لیتے ہیں دوسری طرح سے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انتظار صاحب تھے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ کولونیل پاکستان کے سب سے بڑے فکشن رائٹر ہیں، تو اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے اور جس وسعت اور جس ڈائیورسٹی کے ساتھ انہوں نے لکھا، وہ ابھی تک کسی اور کو نہیں نصیب